میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا، میں تو جاتا مجھے سرکار نے جانے نہ دیا۔ دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے، سارے جہاں میں عشق محمد کی خوشبو پھیلائی ہے۔ دین کا پیغام ہے یہ، دنیا بھر کے نام ہے، دین کا پیغام ہے یہ، دنیا بھر کے نام ہے۔ عاشقان مصطفیٰ دنیا میں کہلانے لگے، عاشقان مصطفیٰ دنیا میں کہلانے لگے، جام آقا کی محبت کا پلایا ہے ہمیں۔ دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے، سارے جہاں میں عشق محمد کی خوشبو پھیلائی ہے۔ دین کا پیغام ہے یہ، دنیا بھر کے نام ہے، دین کا پیغام ہے یہ، دنیا بھر کے نام ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں، بہت ساری برکتیں، بہت سارے فضائل درود پاک کی برکتوں کے ملتے ہیں۔ منقول ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص بہت گناہ گار تھا، اور اس کا انتقال جب ہوا، اس کی حرکتیں، اس کے کام ایسے تھے کہ جب اس کا انتقال ہوا تو لوگوں نے سوچا کہ اس کو کیا کفن دیں، اس کو کیا غسل دیں، کیا دفن کریں۔ اس کی لاش اٹھائی اور کچرے کے ڈھیر پر جا کر ڈال دی۔ آج ہماری زبان میں کہیں تو کچرا کنڈی پر جا کر اس کی لاش ڈال دی کہ اتنی اللہ کی نافرمانی کی ہے، اتنے برے کام، ساری زندگی برائی میں گزری ہے، اس بندے کو اٹھایا اور کچرے کے ڈھیر پر ڈال دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف رب نے وحی فرمائی، اے موسیٰ جاؤ اور اس کی نماز جنازہ ادا کرو، اسے غسل دو، فلاں جگہ پر میرا بندہ ہے، اس کی لاش پڑی ہے، جا کر غسل دو اور نماز جنازہ پڑھاؤ۔ اللہ کا نبی جس کو غسل دے، اللہ کا نبی جس کا جنازہ پڑھائے، اس کی تو مغفرت ہو جانی ہے۔ آپ گئے اور جب جا کر آپ نے معلومات کی تو لوگوں نے کہا کہ حضرت آپ اس کی جنازہ پڑھنے آئے ہیں، ہم نے تو اس کے گناہوں کی وجہ سے، اس کی نافرمانیوں کی وجہ سے اس کو اپنے شہر سے نکال دیا، اس کو ہم نے کچرے پہ ڈال دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ مولا یہ مقام، یہ مرتبہ کس وجہ سے دیا جا رہا ہے؟ لوگ تو کہتے ہیں یہ بڑا گناہ گار، بڑی خطائیں، ساری زندگی تیری نافرمانی میں گزاری ہے، اور مالک تو نے مجھے حکم دیا کہ میں جا کر اس کا غسل کروں، اس کی نماز جنازہ پڑھاؤں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ بات صحیح ہے، ارشاد باری ہوا، بڑا گناہ گار تھا، بڑا خطا کار تھا، اس کی واقعی بہت سارے گناہ ہیں، لیکن ماجرا یہ ہے کہ ایک بار اس نے تورات کی تلاوت کر رہا تھا، جس طرح ہم مسلمانوں کے لیے قرآن ہے۔ حضرت موسیٰ کے دور میں جو لوگ تھے، حضرت موسیٰ کے جو امتی تھے، اس زمانے میں جو کتاب تھی وہ تورات تھی۔ تورات کی جب یہ تلاوت کر رہا تھا تو اس میں محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام لکھا ہوا دیکھا۔ اے موسیٰ، اس گناہ گار نافرمان بندے نے جب اس نام کو دیکھا تو اس نام کو دیکھ کر نبی پاک پر درود بھیجا، اے موسیٰ اس لیے میں نے اس کو معاف فرما دیا۔ ایک روایت کے مطابق اس بندے کی عمر 200 سال تھی، 200 سال کے گناہ معاف کر دیے گئے، نافرمانیاں معاف کی، نام نامی، اسم گرامی، پیارے آقا کے نام کی محبت کی وجہ سے اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پڑھنے کی وجہ سے۔
تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اب ہم سوچیں، جتنے اسلامی بھائی ہیں وہاں یہ سوچیں کہ ہم درود پاک پڑھنے میں کتنی کوتاہی کرتے ہیں، ہم کتنا فضول باتوں میں وقت ضائع کرتے ہیں۔ آج پہلے تو یہ گاؤں گوٹ کے لوگ اتنے بیزی نہیں ہوتے تھے، اب آپ لوگوں کے ہاتھ میں بھی موبائل آ گیا ہے، انٹرنیٹ آ گیا ہے، تو گھنٹوں موبائل کے ساتھ گزرتے ہیں۔ جو نہیں دیکھنا وہ بھی دیکھ رہے ہیں، جو نہیں سننا وہ بھی سن رہے ہیں۔ اچھا خاصا نیک نمازی جس کے گھر میں نہ ٹی وی تھا، نہ فلم تھی، نہ گانے باجے تھے، اس انٹرنیٹ نے، اس موبائل نے ایک بٹن دبا کر نہ جانے کدھر کدھر پہنچا دیا۔ کوئی سوچ نہیں رہا کہ پیسے بھی میرے، بھائی موبائل بھی پیسوں سے خریدا نا، پیسے بھی میرے، انٹرنیٹ کا خرچہ بھی میرا، اور جہنم میں جانے کا سامان بھی میں ہی کر رہا ہوں۔ سوچئے میٹھے اسلامی بھائیو، یہ شیطان نے وہ کام کیا ہے ہمارے ساتھ کہ نہ چاہتے ہوئے یا چاہتے ہوئے دونوں صورتوں میں گناہ کرنا بڑا آسان ہو گیا۔ اب کسی کو یہ خیال نہیں آتا کہ یہ موبائل مجھے جنت میں لے جائے گا یا دوزخ میں لے جائے گا۔ اس کے اچھے استعمال ضرور ہیں۔ آپ کی دعوت اسلامی نے برائی کو روکنے کے لیے بڑے کام کیے۔ لوگ ٹی وی دیکھنے سے باز ہی نہیں آتے تھے، ان کو ٹی وی دیکھے بغیر نیند ہی نہیں آتی تھی، تو دعوت اسلامی نے کیا کیا کہ بھائی ٹی وی جو ہے وہ مدنی چینل لے آئے، چلو بھائی ٹی وی دیکھنا ہے تو مدنی چینل دیکھ لو۔ اب یہ انٹرنیٹ جب سے آیا، لوگ کہتے ہیں جناب انٹرنیٹ پہ جانے کا بڑا شوق ہے۔ اب جب انٹرنیٹ یوز ہی کرنا ہے تو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ ہے، دعوت اسلامی کی اپلیکیشن ہے، لیکن ایسا ہوتا بہت کم ہے۔ لوگ یہ موبائل ہاتھ میں لیتے ہیں اور ایسا لگتا ہے گناہوں کا میٹر جاری ہو جاتا ہے۔ خدا را اپنی آخرت کی فکر کیجئے۔ اور درود پاک، یہ موبائل، یہ مصروفیات کہیں ہمیں درود سے دور نہ کر دیں، اللہ کے ذکر سے دور نہ کر دیں۔ میں ہاتھ نہیں اٹھواؤں گا، ماشاءاللہ اتنی بڑی پورا پنڈال بھرا ہوا ہے، لیکن کتنے ایسے اسلامی بھائی ہیں جنہوں نے اپنے آپ سے سب پوچھ لیں، کس نے 100 بار درود پاک پڑھا، کس نے 200 بار درود پاک پڑھا، کون ہے جس نے 313 بار آج درود پڑھ لیا؟ اپنے آپ سے پوچھیں۔ آج کا دن گزر گیا، شاید 20 بار موبائل دیکھا، شاید گھنٹوں موبائل کے ساتھ گزرے، لیکن درود پاک جو ہے وہ ہم نہ پڑھ سکے۔ ذرا سوچئے یہ کیسی زندگی ہم گزار رہے ہیں، یہ کیسی ہم لائف گزار رہے ہیں۔ اے میٹھے اسلامی بھائیوں، اپنی آخرت کی فکر کرتے ہوئے آج میں بھی نیت کروں، آپ بھی نیت کر لیں کہ انشاءاللہ اب روزانہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اچھا، درود اتنا مشکل بھی نہیں ہے، میرے ساتھ مل کر پڑھیں، آپ دیکھیں کتنے آسان درود پاک ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، کتنا آسان درود پاک ہے۔ صلی اللہ تعالی علی محمد، کتنا آسان درود پاک ہے۔ بڑے بڑے درود پاک بہت اچھے ہیں، لیکن اگر آپ کو مشکل درود پاک یاد نہیں ہوتے تو آسان درود پاک پڑھیں، اور پڑھیں تو صحیح نا، کوئی 100 بار پڑھے، کوئی 200 بار پڑھے، کوئی ماشاءاللہ 313 بار پڑھے۔ مجھے ابھی راستے میں ہمارے بھائی بتا رہے تھے کہ آج کل یہاں جو ہے کئی بدقسمتی ہے کہ پریشانیوں کی وجہ سے، مصیبت کے اور کسی وجہ سے ٹینشن لے کر ہمارے اس ایریا میں خودکشی کا معاملہ بہت بڑھتا جا رہا ہے۔ تو یہ جو ڈپریشن ہے نا، اول تو یاد رکھیں خودکشی حرام موت ہے۔ جو بندہ یہ سمجھتا ہے کہ میں اپنے آپ کو مار لوں گا تو میں مصیبت سے نکل جاؤں گا، یہ بڑی بے وقوفی ہے، بڑی مصیبت میں پھنس جائے گا۔ بلکہ روایتوں کا مضمون ہے کہ جو بندہ جس ہتھیار سے، جس چیز سے اپنے آپ کو مارتا ہے، قیامت تک اسی چیز سے اس کو عذاب دیا جاتا رہے گا، یعنی وہ بار بار یہ تکلیف اٹھائے گا۔ تو خودکشی حرام موت۔ کبھی بھی یہ نہ سمجھنا کہ جناب اب کاروبار نہیں ہے، روزگار نہیں ہے، پریشان ہوں، اپنے آپ کو مار لوں، اس مصیبت سے جان چھوٹ جائے گی۔ نہیں، یہ مصیبت پر صبر کرنا تو ثواب لاتا، یہ مصیبت پر صبر کرنا تو اللہ کو راضی کرنے کا سبب بن سکتا تھا، مگر اپنے آپ کو مار کر بہت بڑی مصیبت میں بندہ پھنس جاتا ہے۔ اگر آپ ڈپریشن سے نکلنا چاہتے ہیں، آپ جس کو احساس کمتری کہتے ہیں اس سے نکلنا چاہتے ہیں، ٹینشن سے نکلنا چاہتے ہیں، اپنے روزگار میں برکت چاہتے ہیں، واللہ میں آپ کو کہتا ہوں، آپ میرا یہ فارمولہ، بلکہ میرا کیا فارمولہ ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس کا مضمون ہے کہ جو شخص مصیبت میں ہو، پریشانی میں ہو، اس کو چاہیے مجھ پر کثرت سے درود پڑھے، درود پریشانیوں اور مصیبتوں کو لے جاتا ہے۔ تو آپ کی پریشانیاں دور ہو جائیں گی، آپ کی مصیبتیں دور ہو جائیں گی اگر آپ درود پڑھنے والے بن جائیں۔ تو آج جتنے ماشاءاللہ عاشقان رسول آئے ہیں، سارے نیت کریں کہ انشاءاللہ کثرت سے درود پاک پڑھیں گے۔
ایک بار محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بیٹے بیٹے اسلامی بھائیوں، آج میں دو بڑے عظیم صحابہ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ویسے تو تمام ہی صحابہ عظیم ہیں، اور کیا بات ہے نبی پاک کے ان یاروں کی، آقا کے ان ساتھیوں کی۔ صحابہ کرام، صحابی کس کو کہتے ہیں؟ صحابی وہ ہوتا ہے جس نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ایمان کی حالت میں پیارے آقا کی صحبت اٹھائی ہو اور ایمان پر ہی اس کا انتقال ہوا ہو، وہ صحابی ہے۔ اور صحابی کا مرتبہ یہ ہے کہ تمام صحابہ جنتی ہیں، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، سارے صحابہ جنتی ہیں۔ ایک بات۔ دوسری بات کہ دنیا میں کوئی کتنا بڑا ہی ولی کیوں نہ بن جائے، غوث بن جائے، قطب بن جائے، ولیوں کا سردار بن جائے، وہ کسی صحابی کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا۔ ایسے بھی کئی صحابہ ہیں جنہوں نے نمازیں بہت زیادہ نہیں پڑھی، روزے زیادہ نہیں رکھے، صدقہ و خیرات نہیں کر سکے، حج بھی نہیں کر سکے۔ ایسا کیسے ہوا؟ مثال کے طور پہ ایسے بھی صحابہ ہیں کہ جنہوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لائے، ایمان لاتے ہی غزوے میں شرکت کی اور شہید ہو گئے، ٹائم ہی نہیں ملا عبادت کرنے کا، لیکن چونکہ نبی پاک کو دیکھ لیا، آقا کا دیدار کیا، ایمان پر چلے گئے، دنیا کے سارے ولیوں سے بڑا مرتبہ حاصل کر گئے۔ یہ شان ہے میرے آقا کی کہ جس نے جلوہ جانا کو دیکھا، ایمان کی حالت میں آقا کی صحبت اٹھائی، اللہ نے وہ مرتبہ دے دیا کہ جو آج دنیا کا کوئی بندہ نہیں پا سکتا۔ یہ صحابہ، پیارے آقا فرماتے ہیں اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، فَبِأَيِّهِمْ اِقْتَدَيْتُمْ اِهْتَدَيْتُمْ، ان میں سے جس کی بھی اقتدا کرو گے، جس کو بھی فالو کرو گے، کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحابہ کی غلامی نصیب فرمائے، صحابہ اور اہل بیت سے سچا پیار عطا فرمائے۔ ہمیں اہل بیت سے بھی پیار ہے، ہمیں صحابہ سے بھی پیار ہے، اور انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے انشاءاللہ۔ تو اب دو صحابہ، کیونکہ آج جو میرا ٹاپک ہے، موضوع ہے، ان دو صحابہ کی سیرت ہمیں بہت کچھ سکھاتی ہے۔ ایک تو ایسے صحابی ہیں میٹھے اسلامی بھائیوں جنہوں نے بڑی مشکل سے، بڑی ڈیفیکلٹی سے، بڑی کوششوں سے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو گویا تلاش کیا اور آپ ایمان لائے۔ یہ ایک ہی صحابی ایسے ہیں۔ معاملہ کیا تھا کہ یہ اصفہان ایران کے رہنے والے تھے، اپنے آباء و اجداد کا جو دین تھا اس سے بیزار تھے، بت پرستی سے بیزار تھے، حق کی تلاش میں تھے۔ ایک راہب نے بتایا کہ دیکھو آخری نبی کے آنے کا وقت قریب ہو گیا ہے، ان کے ظہور کا وقت قریب ہے، جو دین ابراہیمی پر ہوں گے، اس مقام کی جانب ہجرت کریں گے جو دو پہاڑوں کے درمیان ہوگا، اور وہاں کھجوروں کے درخت بڑی کثرت سے پائے جائیں گے۔ گویا مدینے کا نقشہ وہ راہب بتا رہا تھا کہ ایسی بستی میں جائیں گے جو پہاڑوں کے درمیان اور کھجوروں کے درخت ہوں گے، ان کے دونوں کاندھوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی، وہ ہدیہ گفٹ تو قبول کریں گے، صدقہ نہیں کھائیں گے۔ وہ راہب جو تھا، جو ایک عبادت گزار بندہ تھا، اس نے نشانیاں تو بتا دی، اس کا انتقال ہو گیا۔ اب آپ نے کیا کیا کہ ایک قافلے اختیار کیا کہ چلیں کسی اور علاقے کی طرف چلتے ہیں۔ راستے میں قافلے والوں کی نیت بدل گئی اور آپ کو غلام کے طور پر بیچ دیا، یہودی کو بیچ دیا۔ پہلے کے زمانے میں لوگ بکتے تھے، غلام بکتے تھے۔ اب تقریباً 10 بار آپ کو بیچا گیا، ایک بندہ دوسرے کو بیچتا، دوسرا بندہ تیسرے کو بیچتا، 10 بار بکتے بکاتے بکتے بکاتے ڈھونڈتے ڈھونڈتے مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ نشانیاں پتہ تھی کہ نبی آخر الزمانے آنا ادھر ہے، نبی پاک نے اسی بستی میں آنا ہے۔ اب انتظار ہے، آقا کو دیکھا نہیں ہے مگر نبی پاک کی آمد کا انتظار۔ آپ ایک باغ میں، کھجوروں کے باغ میں جو مالک تھا اس کے غلام تھے، اوپر درخت پر کھجوریں توڑ رہے تھے، تو اتنے میں کسی نے خبر دی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نبی آخر الزمان مدینے آ رہے ہیں، اور مسجد قباء کے قریب آپ نے جو ہے اپنا قیام کیا ہے۔ یہ وہی دن تھا جو ہجرت مدینہ ہوئی تھی، آقا مکے سے مدینے پہنچے تھے، مسجد قباء کی تعمیر ہوئی۔ اب فوراً دل بے قرار ہو گیا، جس کا انتظار تھا وہ آ گئے۔ اب فوراً جا کر نبی پاک سے ملنے کی بات کی
تو جو یہودی آقا تھا وہ غصے سے لال پیلا ہو گیا، زوردار تھپڑ مارا کہ تمہیں ان باتوں سے کیا مطلب، جاؤ دوبارہ اپنے کام کرو، تمہیں کسی کی فکر کیوں ہو گئی ہے کہ کون آیا ہے کون نہیں آیا؟ لیکن آپ تو انتظار میں ہی نبی پاک کے تھے، انتظار کرتے رہے کوئی موقع کی تلاش میں، جیسے ہی موقع ملا کھجوروں کا ایک طباق لے کر نبی پاک کی بارگاہ میں چلے گئے۔ آقا سے کہا حضور یہ کھجوریں لایا ہوں آپ کے لیے۔ پیارے آقا نے فرمایا کہ یہ صدقہ ہے؟ کہا جی حضور یہ صدقہ لایا ہوں۔ نبی پاک نے فرمایا تم کھا لو۔ صحابہ کرام سے کہا تم سارے کھا لو۔ آقا نے تناول نہیں کیا۔ پہلی نشانی چیک ہو گئی کہ صدقہ نہیں کھائیں گے۔ اب کیا ہوا؟ پیارے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں دوبارہ گئے، اب کھجوروں کا تھال لے کر، اور کہا حضور یہ ہدیہ لایا ہوں۔ نبی پاک نے خود بھی کھایا، صحابہ کو بھی کھلایا۔ دوسری نشانی بھی پوری ہو گئی۔ آخری نبی کو تلاش کرنا تھا۔ اب تیسری جو ہے وہ نشانی ڈھونڈنی تھی کہ آقا کے دونوں کاندھوں کے درمیان مہر نبوت وہ دیکھنی ہے۔ کسی طرح ترکیب کر کے حضرت جو صحابی تھے انہوں نے وہ مہر نبوت بھی دیکھ لی، اور اب نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کر اسلام قبول کیا، آقا کے سچے غلام بن گئے۔ اتنی مشکلوں کے بعد اس پیارے آقا ملے، اور آپ ہی وہ ہستی ہیں غزوہ خندق کے موقع پر جو خندق کھودنے کا مشورہ تھا اسی مبارک ہستی نے دیا۔ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ وہی صحابی ہیں جن کو نبی پاک نے، حالانکہ یہ فارس کے تھے، یہ ایران کے تھے، مگر نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ یہ میرے اہل بیت میں سے ہیں۔ آقا نے اپنے اہل بیت میں بھی ان کو شامل کر لیا۔ تقریباً 250 سال آپ کی عمر تھی، آپ فارس ایران کے رہنے والے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے بک گئے، غلام بن گئے کہ بس کسی طرح مدینے پہنچوں گا اور آخری نبی پر ایمان لاؤں گا۔ آقا بڑی محبت فرماتے تھے ان سے۔ یہ وہی صحابی ہیں کہ وہ یہودی کہتا ہے کہ تمہیں اگر غلامی سے آزاد ہونا ہے تو اتنے درخت کھجوروں کے لا کر دو اور اتنا سونا لا کر دو۔ پیارے آقا نے صحابہ سے کہا سلمان کو آزاد کروانا ہے، سب نے سونا ملایا، سونا کمپلیٹ ہوا، مگر آپ تو زمیندار لوگ ہیں، کھجور کا درخت تو بہت دیر میں جا کے پھل دیتا ہے، پھلدار درخت کہاں سے بنتے؟ مگر نبی پاک نے وہ معجزہ دکھایا کہ خود گئے اس کے باغ میں، اپنے ہاتھ سے پودے لگائے، آقا نے پودے کیا لگائے، درخت بننا شروع ہوا اور تھوڑے ہی دنوں میں پھل بھی دینا شروع ہو گیا۔ آقا نے درخت بھی دے دیے، سونا بھی دیا، حضرت سلمان فارسی کو آزاد کروا لیا، ساری زندگی نبی پاک کی غلامی میں گزاری۔ بڑے غریب صحابی، غلام تھے نا، پیسے تو تھے نہیں۔ مگر ایک اور بات یہاں سیکھنے والی ہے کہ یہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو آزاد کروایا نا، جو باغ نبی پاک نے اپنے ہاتھوں سے لگایا، وہ جگہ آج بھی مدینہ منورہ میں موجود ہے۔ اب وہ باغ تو نہیں رہا، مگر جو میرے بزرگ ہیں، اور اگر آج سے کوئی 15-20 سال پہلے مدینے گیا ہو تو اس نے وہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باغ دیکھا ہوگا۔ الحمدللہ مجھے بھی اس باغ کو دیکھنے کی سعادت ملی ہے جس کے درختوں کو نبی پاک نے اپنے ہاتھوں سے لگایا تھا، وہ آج بھی موجود تھا، اب کچھ سالوں پہلے ختم کر دیا گیا۔ تو بہرحال میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، سمجھنا یہ ہے، غربت تھی، تکلیف تھی، ظلم تھا، مارا جاتا تھا، مگر ایمان کے لیے سب قربانیاں دی صحابہ نے، آقا کے لیے وطن چھوڑا۔ شکوہ نہیں تھا، کمپلین نہیں تھی کہ یا اللہ ہم تو ایمان والے، پیسے کہاں ہیں، ہم ایمان والے، کھانے کو کچھ نہیں، ہم نے تیرے دین کی خدمت کی مگر گھر بار بھی نہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین کو ایک اور عظیم صحابی، کون نہیں جانتا ان کو ہیں، ان صحابی کے بارے میں کیا بتاؤں، سب سے زیادہ حدیثیں اگر نبی پاک کی کسی صحابی نے روایت کی ہے نا تو وہ ہیں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آج حضرت ابو ہریرہ کے بارے میں بھی کچھ جان لو۔ حضرت ابو ہریرہ وہ جلیل القدر صحابی ہیں جو سن 7 ہجری فتح خیبر کے سال ایمان کی دولت سے مشرف ہوئے۔ ابو ہریرہ آپ کا نام نہیں ہے، ایک روایت کے مطابق آپ کا نام عبد الرحمن بن سخر دوسی تمیمی ہے۔ ابو ہریرہ کا مطلب کیا ہے؟ بلی والا۔ ایک بار نبی پاک نے حضرت ابو ہریرہ کے پاس ایک بلی دیکھی چھوٹی سی، تو آپ نے فرمایا یا ابا ہریرہ، اے چھوٹی بلی والے، بس نبی پاک کی زبان سے نکلنا تھا، آپ کی یہ کنیت ہی مشہور ہو گئی، آپ کا یہ نام اتنا مشہور ہوا کہ آج رہتی دنیا انہیں ابو ہریرہ کہتی ہے، ان کا نام عبد الرحمن شاید کسی کو بھی نہیں پتا۔ اسی طرح مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا کیا لقب پڑ گیا، کیا کنیت پڑ گئی؟ ابو تراب، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، مولا علی ابو تراب مٹی والا،
اب یہ ویسے کسی کو کہیں وہ مٹی والے تو اس کو برا لگ جائے گا، مولا علی ہیں، لیکن نبی پاک نے کہا تھا نا، کہتے ہیں مجھے اپنے نام سے زیادہ اچھا ابو تراب لگتا ہے، کیونکہ آقا کی زبان سے نکلا نا، محبت کی باتیں ہیں۔ اس نے لقب خاک شہنشاہ سے پایا، اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں اس نے لقب خاک شہنشاہ سے پایا، جو حیدر کرار کے مولا ہے ہمارا۔ آپ نے ابو تراب کنیت نبی پاک سے پائی۔ بہرحال سیدنا ابو ہریرہ کا حال یہ تھا کہ آپ نے ایک بار نبی پاک سے کہا حضور میں آپ کے پاس تو رہتا ہوں، آپ کی باتیں بھی سنتا ہوں، بڑی پیاری پیاری باتیں، مگر حضور میں آپ کی باتیں بھول جاتا ہوں، سنتا تو ہوں یاد نہیں رہتی ہیں۔ اب ذرا غور کیجئے گا، آپ کسی کے پاس جا کر یہ تو کہہ سکتے ہیں پیسے دے دیں کھانا کھانا ہے، کسی سے کپڑے مانگ سکتے ہیں، کسی سے کچھ اور مانگ سکتے ہیں، کیا یادداشت بھی مانگنے والی چیز ہے؟ حافظہ بھی کوئی دے سکتا ہے، مگر صحابہ جانتے تھے نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، آقا سے جو مانگو یہ عطا فرماتے ہیں۔ نبی پاک نے فرمایا اے ابو ہریرہ اپنی چادر کو پھیلاؤ۔ آپ کہتے ہیں میں نے اپنی چادر پھیلائی، سیدنا ابو ہریرہ نے اپنی چادر پھیلائی، نبی پاک علیہ السلام نے اپنی مبارک مٹھی کو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی چادر میں ڈال دیا۔ بظاہر نظر کچھ نہیں آیا، فرمایا ابو ہریرہ اس کو سینے سے لگا لو۔ حضرت ابو ہریرہ نے اپنی چادر کو سینے سے لگا لیا، کہتے وہ دن ہے اس کے بعد کوئی بات سنتا وہ ہمیشہ کے لیے یاد ہو جایا کرتی۔ ایک بار آپ نے خود دعا کی اللہ کی بارگاہ میں، دعائیں بھی کیا کرو نا، بہت سارے لوگ کہتے ہیں یہ پرابلم ہے یہ مسئلہ ہے، بھئی آپ نے خود دعا کی کہ نہیں کی؟ اللہ سے مانگا کہ نہیں؟ اللہ خود قرآن میں فرماتا ہے ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا۔ ہم دوسروں کو کہتے ہیں خود تو مانگتے نہیں ہیں، ایک بار دل سے آنسو بہا کر گڑ گڑا کر مانگو تو صحیح۔ حضرت ابو ہریرہ دعا کرتے اللہم انی اسألک علما لا ینسا، بہت پیاری دعا ہے، جو طلبہ ہیں علماء ہیں یہ دعا کرتے رہا کریں۔ کہتے ہیں اے اللہ پاک میں تجھ سے ایسا علم مانگتا ہوں جو کبھی نہ بھولوں۔ آپ نے ایک بار دعا کی، نبی پاک نے اس پر آمین ارشاد فرما دی۔ ابو ہریرہ کی دعا اور نبی پاک کی آمین، مہر لگ گئی نا، بس اس کے بعد آپ کا حافظہ ایسا مضبوط جو سنتے یاد ہو جاتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سبحان اللہ کیسا شاندار واقعہ وہ سناتا ہوں۔ لیکن یہ دو صحابہ کس کیٹیگری کے صحابہ تھے؟ کچھ عشرہ مبشرہ ہیں، وہ 10 صحابہ جن کو جنت کی بشارت ملی، 4 خلفائے راشدین ہیں، مگر سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا ابو ہریرہ وہ عظیم صحابی ہیں کہ جو اصحاب صفہ میں سے تھے۔ ٹھیک ہے، اصحاب صفہ کون تھے آج یہ بھی سیکھ لیتے ہیں۔ اصحاب صفہ وہ تھے، یہ اپنا وطن گھر بار چھوڑ کر فقراء صحابہ تھے، بالکل غریب، کبھی کبھی تو بدن پر ایک چادر ہوتی تھی، یہ آقا کے گھر کے باہر بیٹھے رہتے۔ جو اللہ آپ کو اور مجھے مدینے کی بار بار حاضری عطا فرمائے۔ مدینے میں آپ نے دیکھا ہوگا اصحاب صفہ کا ایک چبوترا آج بھی بنا ہوا ہے، بالکل روضہ رسول کے سامنے ہیں، باب جبریل سے جب اندر جائیں تو سیدھے ہاتھ پر باب النساء کے قریب یہ باقاعدہ ایک چبوترا بنا ہوا ہے جہاں اصحاب صفہ بیٹھا کرتے تھے۔ صفہ کہتے ہی چبوترے کو ہیں، بینچ، بڑی سی ایک سمجھ لے بڑا سا ایک چبوترا تھا، صحابہ ادھر بیٹھتے، بھوکے صحابہ ہوتے، بس ان کا ایک ہی مقصد تھا اللہ کا ذکر کرتے رہیں، تھک جائیں تو سو جاتے تھے۔ آقا علم دین بھی سکھاتے، نبی پاک کے گھر پہ کچھ کھانا آتا آقا ان کو بھجوا دیتے، اتنا پیار، پیارے آقا علیہ السلام کو ان سے اتنا پیار تھا۔ اب پتہ کیا ہوا، بڑے بڑے امیر لوگ آنے لگے نبی پاک کے پاس، عمرا، سردار، یہاں بھی سردار بیٹھے ہوں گے، یہاں بھی زمیندار بیٹھے ہوں گے، ذرا غور سے سنیں۔ وہ نبی پاک علیہ السلام کے پاس آتے اور کہتے حضور ہم آپ پر ایمان تو لے آئیں، آپ کے قریب بھی آ جائیں، لیکن جب بھی آتے ہیں آپ کے قریب یہ فقیر غریب لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، آپ ان کو اپنے آپ سے دور کریں، ہمیں اچھا نہیں لگتا، ہمیں اپنی شان کم ہوتے نظر آتی ہے، ہمیں یہ فیل اچھا نہیں ہوتا کہ ہم غریبوں کے ساتھ آپ کے سامنے بیٹھے ہیں۔ اللہ اکبر، نبی پاک علیہ السلام نے ان سرداروں کو تو چھوڑنا گوارا کیا، غریبوں کو چھوڑنا گوارا نہیں کیا۔ میرے آقا غریبوں کے آقا ہیں، فقیروں کے بھی آقا ہیں، یقیناً مالدار نبی پاک کے در پر فقیر ہے، مگر نبی پاک نے ہمیشہ غریبوں کی حوصلہ افزائی فرمائی، اور یہ حکم اللہ کے نبی علیہ السلام کو قرآن میں ارشاد ہوا۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاءَهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا۔ ترجمہ کنز الایمان، اور اپنی جان ان سے مانوس رکھو
جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں، اس کی رضا چاہتے ہیں، اور تمہاری آنکھیں انہیں چھوڑ کر اور پر نہ پڑیں، کیا تم دنیا کی زندگی کی زینت چاہو گے اور اس کا کہا نہ مانو جس کا دل ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا اور وہ اپنی خواہش کے پیچھے چلا اور اس کا کام حد سے گزر گیا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو گویا رب نے حکم دیا، ان مالداروں کے کہنے پر تم نے ان غریبوں کو نہیں چھوڑنا۔ اللہ کے حبیب نے خوب شفقتیں فرمائیں، خوب پیار دیا۔ یہ تھے اصحاب صفہ، اور اس میں بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ بھی تھے۔ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا خلق عظیم یہ تھا کہ سب پر شفقت ہے، سب پر مہربانی ہے، اور غرباء کے تو فضائل نبی پاک نے بیان کیے۔ اگر میرے پاس یہاں پر اس اجتماع میں یا مدنی چینل کے ناظرین میں اگر کچھ ایسے اسلامی بھائی سن رہے ہیں جو غریب ہیں، جن کے پاس کھانے پینے کو کم ہے، چھوٹا سا گھر ہے، قرضے میں ڈوبے ہوئے ہیں، پہننے کو کپڑے تھوڑے ہیں، دیکھو گھبرانا نہیں، دیکھو شرمانا نہیں، اپنے آپ کو اس وجہ سے احساس کمتری کا شکار نہ کرنا۔ ہم نے اس نبی کا کلمہ پڑھا ہے کہ جو خاک پر سویا کرتے تھے، ہاتھ کا تکیہ ہوتا تھا، چٹائی کا سرہانہ، چٹائی کا بچھونا ہوتا تھا۔ پیارے آقا کے گھر میں کبھی 3 دن تک کھانا نہیں پکتا تھا۔ نبی پاک کبھی جو کی موٹی روٹی کھاتے تھے۔ فاقوں کا عالم یہ تھا کہ غزوہ خندق کے موقع پر نبی پاک کی بارگاہ میں ایک صحابی آئے، کہتے یا رسول اللہ بہت بھوک لگی ہے۔ اپنا کرتا اٹھایا، دکھایا کہ پیٹ پر ایک پتھر بندھا ہوا ہے۔ اللہ اللہ، میرے آقا جو رب کے حبیب ہیں، معراج کے دولہا ہیں، ساری کائنات جس کی وجہ سے بنی ہے، ان کا عالم دیکھو۔ آقا نے اپنا کرتا اٹھایا تو پیٹ پر 2 پتھر بندھے ہوئے تھے۔ تیری سادگی پہ لاکھوں، تیری عاجزی پہ لاکھوں، ہو سلام عاجزانہ، مدنی مدینے والے ہے چٹائی کا بچھونا، کبھی خاک ہی پہ سونا ہے چٹائی کا بچھونا، کبھی خاک ہی پہ سونا، کبھی ہاتھ کا سرہانہ، مدنی مدینے والے، کبھی جو کی موٹی روٹی تو کبھی کھجور پانی، تیرا ایسا سادہ کھانا، مدنی مدینے والے۔ اس نبی کا کلمہ پڑھا جنہوں نے ساری زندگی سادگی کے ساتھ گزاری، اور یہ آقا کی جو فقر و فاقہ والی زندگی ہے، یہ نبی پاک نے دانستہ اختیار کی۔ ایک تو ہے نا ویسے ہی غریب بن گئے، پیسے والے بن ہی نہ سکے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ یہ معاملہ نہیں تھا۔ آپ کو آپشن دیا گیا، آپ کو اختیار دیا گیا کہ آپ بادشاہ بن کر رہیں گے یا آپ بندہ بن کر ایک غریب والی زندگی گزاریں گے۔ اللہ اکبر، نبی پاک نے بادشاہ بن کر زندگی گزارنا پسند نہ کی، ورنہ خود نبی پاک فرماتے ہیں کہ میں چاہوں تو یہ پہاڑ سونے اور چاندی کے بن کر میرے ساتھ چلیں۔ آقا کا یہ اختیار تھا، ہاتھ اٹھائیں تو جنت میں پہنچ جائے۔ جس نبی کا اختیار یہ ہو، جس نبی کے کہنے پر کنکریاں کلمہ پڑھنا شروع کر دیں، میرے آقا کو جانور آ کر سجدہ کریں، سورج اطاعت کرے، چاند 2 ٹکڑے ہو جائے، ان کے لیے خزانوں کی کیا کمی تھی؟ مگر آپ سادہ زندگی پسند فرماتے۔ سبحان اللہ، علماء نے بڑی پیاری بحث کی۔ علماء کہتے ہیں یہ نبی پاک نے بادشاہوں والی زندگی کیوں نہیں گزاری؟ اچھا سا گھر ہوتا، بہترین بستر ہوتے، زبردست سواریاں ہوتی، مہنگے کھانے ہوتے ہیں، تو آقا تو گزار سکتے تھے۔ سبحان اللہ، علماء کہتے ہیں اس میں نبی پاک کی سبحان اللہ ایک حکمت یہ بھی ہے، یا یہ حکمت بھی ہو سکتی ہے کہ آقا کے کروڑوں غلام غریب بھی تو ہے نا، آقا غریبوں کے بھی تو آقا ہے نا۔ اگر نبی پاک مہنگے گھر میں رہتے، مہنگی سواری ہوتی، مہنگے لباس پہنتے، تو جو امیر امتی ہوتا وہ تو سنت پر عمل کر لیتا، اور غریب سوچتا رہتا کہ میں تو ساری زندگی ایسا لباس نہیں پہن سکتا، میں تو ساری زندگی ایسا بستر نہیں بنا سکتا۔ اللہ اکبر، نبی پاک نے وہ انداز اختیار کیا کہ غریب خاک پر بھی سوئے تو کہے یہ بھی میری آقا کی سنت ہے، چٹائی پر سوئے تو یہ بھی نبی کی سنت ہے۔ آج گھر میں کھانا نہیں ملا تو گھبرائے نہیں، ارے جس نبی کا کلمہ پڑھا وہ بھی فاقے سے رہا کرتے تھے۔ کبھی روٹی ملی، ارے روٹی صرف کھا لی تو جناب آقا تو کبھی کبھی روٹی بھی کھایا کرتے۔ کچھ نہ ملا، کھجور مل گئی، آقا کی سنت سمجھ کر کھجور کھا لی۔ اللہ اکبر، نبی پاک چٹائی پر آرام کرتے۔ نبی پاک کا چھوٹا سا بظاہر چھوٹا سا گھر ہوتا، کئی بار ایسا ہوا کہ آقا کے گھر پر مہمان آتا، نبی پاک کے گھر پہ کھانے کو کچھ نہ ہوتا، آقا صحابہ سے کہتے اس کو لے جاؤ اور اپنے گھر پر کھلاؤ۔ یہ ان تمام لوگوں کے لیے ڈھارس ہے، یہ ان تمام لوگوں کے لیے تسلی ہے جن کو دنیا میں تھوڑا ملا ہے۔ مگر پرابلم یہ ہے، اگر دنیا میں کمی ہوتی ہے، ہمارے مال میں کمی ہوتی ہے، ہماری جناب اسباب میں کمی ہوتی ہے، تو صبر ساتھ نہیں آتا، شکوے ہوتے ہیں، شکایات ہوتی ہیں۔ جیسا مجھے بتایا گیا کہ جناب اب تو خودکشی
خوشیاں ہونے لگی ہیں۔ اللہ کے بندوں، یہ بے صبری ہے، یہ ناشکری ہے۔ ٹھیک ہے مال تھوڑا ہے، ٹھیک ہے گھر کرائے کا ہے، ٹھیک ہے تمہارے پاس گاڑی نہیں ہے، مگر اب بھی تم بہت امیر ہو، اب بھی تم بڑے خوشحال ہو، اب بھی تم ایسی زندگی گزار رہے ہو جیسی زندگی گزارنے کا لوگ خواب دیکھ رہے ہیں۔ اب ہو سکتا ہے کوئی بھائی میرا کہے کہ یار یہ کیسی بات کر رہے ہیں مولانا صاحب، میں بے روزگار ہوں، قرضے میں ڈوبا ہوں، ہیں جناب، گھر بھی اپنا نہیں ہے، سواری کو سواری بھی نہیں ہے، پھر خوشحال کیسے ہو گیا، پھر امیر کیسے ہو گیا؟ ایسا ہی ایک بندہ ایک بزرگ کے پاس گیا، کہتا حضور اللہ نے مجھے کچھ دیا ہی نہیں ہے، بالکل غریب کنگال، فلاں کو اتنا مل گیا، فلاں کو اتنا مل گیا۔ ابھی بھی ایسی باتیں کرتے ہیں نا، اس کو دیکھو گاڑی بھی ہے، اس کو دیکھو بنگلہ بھی ہے، میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ سنو، ایک شخص گیا بزرگ کے پاس، کہتا حضور کچھ بھی نہیں ہے۔ اور بزرگ نے کہا اچھا کچھ بھی نہیں ہے؟ بولا اللہ نے کچھ بھی نہیں دیا مجھے۔ اچھا کچھ بھی نہیں دیا؟ چلو ایسا کرو ایک آنکھ دے دو، 10 لاکھ روپے لے لو۔ کہتا حضرت آنکھ دے دوں گا تو پھر تو اندھا ہو جاؤں گا۔ کہا اچھا ایک کان دے، 2 کان ہے نا، ایک کان دے دو 10 لاکھ روپے لے لو۔ ایک کان دے دوں گا تو کیسے زندگی گزاروں گا؟ اچھا 2 ہاتھ ہے، ایک ہاتھ دے دو 10 لاکھ روپے لے لو۔ کہتا حضرت بغیر ہاتھ کے کیسے جیوں گا؟ کہا اچھا ایک پیر، 2 پیر ہے نا، ایک پیر دے دو 10 لاکھ روپے لے لو۔ وہ بزرگ گنواتے گئے، وہ منع کرتا گیا، وہ بتاتے گئے یہ دے دو یہ دے دو، زندہ رہو گے پھر بھی تھوڑی سی معذوری ہو جائے گی، 10 لاکھ روپے مل جائیں گے۔ وہ منع کرتا گیا، آخر میں بزرگ کہتے ہیں کمال کے آدمی ہو، کہتے ہیں اللہ نے کچھ نہیں دیا، لاکھوں کروڑوں کی پراپرٹی لے کے گھوم رہے ہو۔ بات آئی سمجھ میں؟ پیر ہی نہ ہوتے اور کروڑوں روپے ہوتے تو کیا کرتے؟ زبان ہی نہ ہوتی اور لاکھوں روپے ہوتے تو کیا کرتے؟ کبھی گونگے کو بات کرتے دیکھا ہے؟ اشارے کر کر کے تھک جاتا ہے، پھر بھی اپنی بات نہیں سمجھاتا، لوگ ہنستے ہیں اس کی باتوں پر۔ اللہ نے مجھے اور آپ کو زبان دی ہے، جب چاہیں جتنی چاہیں جیسے چاہیں بات کر سکتے ہیں۔ سچ بتاؤ ہونا کیا چاہیے تھا؟ یہ زبان گناہ کرتی ہے، اللہ کا ذکر کرتی، نبی پر درود پڑھتی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، سچ بولتی۔ زبان اللہ نے دی، مگر یہی زبان اللہ کی نافرمانی میں خرچ ہو رہی ہے۔ ہم سے گالیاں بلوا لو، ہم سے جھوٹ بلوا لو، غیبت دبا کے کرتے ہیں، اس کی دل آزاری، اس کا دل توڑنا، یہ سب زبان سے ہو رہا ہے۔ اس لیے زبان دی تھی اللہ نے۔ اللہ کے بندوں، اسی زبان سے اللہ کا شکر ادا کرنا تھا، مگر آج تھوڑے پیسے کم، تھوڑی نوکری کم، تھوڑی مشکل آئی اور زبان جناب اللہ کی ناشکری میں لگ گئی۔ وہ لوگ جن کو مال نہیں ملا وہ بھی صبر کریں، اللہ کے شاکر بندے بن کر رہو، اور جن کو اللہ نے دیا ہے ان کا عجب انداز ہے، وہ تو غریبوں کو خاطر ہی نہیں لاتے ہیں، ان کے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں، ہم غلام، ہم آقا، ہم مالک، ہم وڈیرے، ہم چودھری۔ سوچو آج جو کچھ ہے آپ، یہ اللہ نے آپ کو دیا ہے، کبھی یہ مت سوچنا یہ میرا ہے۔ خدا کی قسم، اگر کوئی تمہارے دروازے پر آ کر تم سے مدد مانگتا ہے اور اگر آپ اس کی مدد کر رہے ہیں تو کبھی احسان نہ جتانا، اللہ کا شکر ادا کرنا کہ مالک تیری مہربانی، تو نے دینے والا بنایا، مانگنے والا نہیں بنایا۔ آج میرے دروازے پر جو آ کر یہ کہہ رہا ہے کہ میرا بچہ بیمار ہے، ہاسپٹل میں ہے، پیسے نہیں ہیں دینے کو، وہ میں بھی ہو سکتا تھا، میں بھی کسی کے دروازے پر کھڑا ہوتا کہ دوائی کے پیسے نہیں صاحب، دوائی کے پیسے دے دو۔ ایسا میں نے کون سا عمل کر لیا، ایسی کون سی نیکی کی ہے کہ لوگ مجھ سے لینے آتے اور میں لوگوں کو دیتا ہوں؟ میں نے ایسا کیا کمال کیا؟ کوئی کمال نہیں ہے، فقط اللہ کی مہربانی ہے کہ اس نے مجھے دینے والا بنایا ہے۔ دیتے ہو اور احسان جتاتے ہو، لوگوں کو دھتکارتے ہو، لوگوں کو ڈانٹتے ہو، لوگوں کو کہتے ہو جاؤ ادھر سے۔ نہیں میرے میٹھے اسلامی بھائیو، کسی کا دل نہ توڑیے گا۔ اللہ نے مال دیا ہو، اللہ نے عزت دی ہو، اللہ نے طاقت دی ہو، اللہ نے کوئی آپ کو مرتبہ دیا ہی رب نے دیا ہے، وہ جب چاہے واپس لے لے گا۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، وہ جب چاہے یہ واپس لے لے گا۔ یہ تکبر، یہ کر و فر، یہ اپنے آپ کو سمجھنا، ارے ایک سے ایک تکبر کرنے والا آیا، کہاں ہیں وہ سارے اتر گئے قبر کے اندر، اور آج ان کی قبروں میں اللہ نہ کرے اگر رب ناراض ہو تو کیڑے مکوڑے ہوں گے۔ کدھر گیا ان کا تکبر؟ اگر اللہ نے مجھے اور آپ کو کوئی اختیار دیا ہے تو مدد کریں لوگوں کی، لوگوں کے ساتھ بھلا کریں۔ اور اصحاب صفہ سبحان اللہ، ان کی زبان پر شکوہ ہی نہیں تھا، یہ راضی رہتے تھے۔ غربت وہ اچھی ہے، مالداری بھی وہ اچھی ہے، یاد رکھو غربت اس کے لیے اچھی ہے کہ جو غریب ہو پھر بھی صبر کرے، شکر کرے، اس کے مرتبے بڑھاتی ہے۔
مالداری بھی وہ اچھی ہے، ہر مال نعمت نہیں ہے، یاد رکھیے گا۔ لوگ سمجھتے ہیں اللہ نے بڑا کرم کیا ہے، مجھے بہت مال دیا ہے، بے شک اللہ کا کرم ہے، لیکن یہ کرم جب رہے گا، جب یہ مال تمہیں اللہ کے قریب کرے گا، پیسہ آتا گیا اور میں رب سے دور ہوتا گیا، عزت ملتی گئی اور میں اللہ کی بارگاہ میں نافرمانی کرنے والا بنتا گیا، تو یہ کوئی فائدہ نہیں اس عزت کا۔ مزہ یہ ہے کہ رب عطائیں بڑھائے، میں رب کی طرف بارگاہ میں سجدے بڑھاؤں، اللہ نعمتیں بڑھائے، میں صدقے بڑھاؤں۔ لیکن عجیب ماجرا ہے ناظرین، ہو کیا رہا ہے؟ اللہ عطائیں بڑھاتا ہے، بندہ خطائیں بڑھاتا ہے، جو دینے والا ہے اسی کو ناراض کرنے میں لگ رہے ہیں۔ ایسا نہ کرو، اللہ نے جن کو دیا ہے وہ شکر کریں، جن کے پاس نہیں ہے وہ صبر کریں، یہی مومن کی پہچان ہے۔ یہ کبھی کے دن بڑھے، کبھی کی راتیں بڑھی، کبھی مشکل آئے گی، کبھی آسانی آئے گی، یہ زندگی امتحان کے درمیان ہی گزرے گی، ساری زندگی کوئی خوشحال نہیں رہتا، کبھی صحت رہتی ہے، کبھی بیماری ہو جاتی ہے، کبھی مالداری رہتی ہے، کبھی پرابلم آ جاتی ہے، کبھی عزت رہتی ہے، کبھی کوئی ایسی بات ہو جاتی ہے کہ جناب لوگ مخالف ہو جاتے ہیں۔ صبر کا دامن تھامے رہیں، اللہ کی رضا پر راضی رہیں، رب کی بارگاہ میں رجوع لاتے رہیں، زبان سے شکوہ نہ کریں۔ بعض اوقات تو بدقسمتی یہ ہو جاتی ہے کہ جب بندے پر کوئی مصیبت آئے نا، گھر میں میت ہو جائے، اللہ نہ کرے کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے، کسی کا کاروبار تباہ ہو جائے، کسی کی فصل تباہ ہو جائے، اب کیا کرتے ہیں؟ معاذ اللہ ایسے جملے بول دیتے ہیں جو کفر پر مبنی ہوتے ہیں۔ اللہ نے بہت ظلم کر دیا، میرا ہی گھر نظر آیا تھا، میری ہی فصل تباہ ہونی تھی، میرا ہی جوان بیٹا دیکھا۔ اب بتائیے جس نے رب کو ظالم کہا معاذ اللہ، وہ مسلمان کدھر سے رہا؟ پتہ چلا بچے کا انتقال، فصل کا برباد ہونا، مال میں نقصان ہونا ایک مصیبت ضرور تھی، مگر اس پر ایسے جملے کہہ دیے کہ ایمان چلا گیا جو اس سے بڑی مصیبت ہے۔ تو خدارا صبر کا دامن نہ چھوڑیں۔ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیسی فضیلت بیان کرتے، سنو، ایسے فاقے ہم میں سے کسی نے نہیں اٹھائے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں بھوک کے مارے، کبھی کبھی اتنا بھوک کے مارے پریشان ہوتا کہ میں بے ہوش ہو جاتا، آقا کے گھر کے باہر گر جاتا بے ہوش ہو کر، میرا پیٹ سے لگ جاتا، کتنے دن گزر جاتے کھانا نہ کھایا ہوتا، بلکہ لوگ میری گردن پر پیر رکھ کے گزرتے، سمجھتے اس کو مرگی کا دورہ پڑا ہے، مگر میں بھوک کے مارے ایسا ہوتا۔ کہتے ایک دن ایسا ہی تھا، بڑی بھوک، بالکل کئی دن سے کچھ نہیں کھایا تھا، میں نبی پاک کے دروازے کے باہر بیٹھا تھا کہ کوئی تو گزرے گا اور دیکھ کر میری حالت دیکھ کر مجھے کھانا کھلا دے گا۔ کہتے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب سے گزرے، میں کھڑا ہو گیا، خودداری بھی تو تھی نا، ہماری طرح ہمارے لوگ تھوڑی سی مصیبت میں آ جائیں سب کو میسج کرتے ہیں، مدد کر دیں، خط لکھتے ہیں ہماری ہیلپ کر دیں، قرضہ اتار دیں۔ اللہ سے مانگو، لوگوں سے نہ مانگو۔ ہر بار لوگوں کے بارے میں لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا یہ اللہ کو سخت ناپسندیدہ ہے۔ حدیثوں میں سے آگ کا انگارہ کہا گیا، تھوڑی تھوڑی بات پر جو مانگنے نکل جاتے ہیں وہ بھی سوچیں۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں بھوک سے برا حال تھا، ایک دانہ نہیں، گھر نہیں، کچھ بھی نہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق سامنے سے گزرے، میں کھڑا ہو گیا اور جا کے ان سے شرعی مسئلہ پوچھا۔ یہ نہیں کہ حضرت بھوک لگی ہے کھانا کھلا دیں، کچھ بھی نہیں ہے پیسے دے دیں، نہیں، یہ خودداری ہونی چاہیے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے مسئلہ بتایا اور آگے چلے گئے۔ وہ پہچان نہ سکے کہ حضرت ابو ہریرہ چاہتے کیا ہیں، کہتے پھر بیٹھ گیا۔ اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام گزرے، آقا تو آقا ہے نا، دلوں کے حال جاننے والے ہیں۔ نبی پاک جب گزرے تو پیارے آقا نے فرمایا اے ابو ہریرہ میرے ساتھ چلو، مسکرائے اور مجھے اپنے گھر لے گئے۔ سمجھ گئے کہ بھوک سے برا حال ہے۔ گھر پہنچے، اپنے گھر میں پوچھا کہ کچھ کھانے کو ہے؟ سوچئے آقا کا گھر ہے، گھر والوں نے کہا حضور کھانے کو تو کچھ نہیں ہے، ابھی ایک صحابی دودھ کا پیالہ تحفے میں دے کر گئے، ایک پیالہ دودھ کا ہے آقا کے گھر میں۔ آج ہمارے باورچی خانے میں اناج پڑا ہوا ہے، آج ہم اپنی کبٹ کھولیں، اپنی دراز کھولیں تو کپڑے موجود ہیں، جیب میں ہاتھ ڈالیں تو کچھ نہ کچھ پیسے ہیں، کئیوں کے تو بینک میں بھی پیسے ہیں، پھر بھی شکوہ ہے، پھر بھی شکایت ہے، پھر بھی اللہ کی بارگاہ میں شکر نہیں ہے۔ اللہ کے حبیب ہیں، گھر میں ایک پیالہ دودھ کا ہے، وہ بھی تھوڑی دیر پہلے آیا۔ نبی پاک فرماتے ہیں اے ابو ہریرہ ایسا کرو اصحاب صفہ کو لے آؤ، سب کو لے آؤ۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میرا بھوک سے برا حال، ایک دودھ کا پیالہ، 70 صحابہ ہیں، ان کو لے کر آؤں گا مجھے کیا ملے گا؟ اب نبی پاک کا حکم بھی تھا
آپ گئے جا کے سب کو بلا کر آئے, سارے آ گئے. آقا نے فرمایا ابو ہریرہ پیالہ اٹھاؤ سب کو پلاؤ. اب جس کو بھوک لگی ہو اسی کو آپ کہیں کہ تم نے سب کو کھلانا ہے, یہ اور مشکل معاملہ ہے. کہتے ہیں میں نے سوچا یہ ایک پیالہ تو ایک ہی صحابی پی جائیں گے, مجھے کیا ملنا ہے, لیکن نبی پاک کا حکم تھا. میں پہلے کے پاس گیا, ان کو دیا, بھوک ان کو بھی بڑی لگی تھی, پیٹ بھر کے دودھ پیا, پیالہ ویسے کا ویسے ہی بھرا ہوا. میں نے دوسرے کو دیا, انہوں نے پیا, میں نے تیسرے کو دیا, ایک ایک کر کے 70 صحابہ نے دودھ پیا, پیالہ ویسے کا ویسے ہی بھرا ہوا ہے. ایک پیالہ ہے, 70 صحابہ نے دودھ پی لیا اور پیٹ بھر کے پی لیا. اب نبی پاک کے پاس میں پیالہ لے کر آیا, آقا نے پیالہ دیکھا, مجھے دیکھا, مسکرائے, کہا اے ابو ہریرہ اب تم رہ گئے اور میں رہ گیا ہوں, ابو ہریرہ دودھ پیو. کہتے واقعی بڑی بھوک تھی. وہ پنجابی وچ کہتے نا رچ کے, کہتا میں نے رچ کے دودھ پیا, پیٹ بھر کے دودھ پیا, پورا پی لیا. آقا سے کہا جی آقا. فرمایا اور پیو. میں نے پھر منہ لگایا, دوبارہ پیا. آقا کو پھر پیالہ پیش کیا. آقا نے کہا ابو ہریرہ اور پیو. کہتے واقعی بڑی بھوک تھی, تیسری بار بھی پیا, بڑے دنوں بعد دودھ ملا تھا. اب جب 3 بار پی لیا, آقا سے عرض کی حضور یہ لیجئے. آقا نے فرمایا اور پیو. کہتے حضور اب جگہ نہیں ہے, اب بالکل فل. اب نبی پاک نے وہ پیالہ لیا, بسم اللہ شریف پڑھی, اور میرے آقا نے وہ دودھ پیا اور سارا دودھ نبی پاک نوش فرما گئے. دودھ ختم کہاں جا کر ہوا, جب آقا کے ہاتھ میں پیالہ آیا. ابو ہریرہ کو جب پیالہ دیا رضی اللہ تعالیٰ, 70 صحابہ نے دودھ پیا, دودھ کم نہ ہوا. یہ میرے آقا کا معجزہ ہے. سیدی اعلیٰ حضرت اسی موقع کے بارے میں کہتے ہیں نا, کیوں جناب ابو ہریرہ, اعلیٰ حضرت پوچھ رہے ہیں حضرت ابو ہریرہ سے بتاؤ تو صحیح وہ دودھ کا پیالہ کیسا تھا. کیوں جناب ابو ہریرہ تھا وہ کیسا جام شیر جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ پھر گیا. 70 صحابہ نے دودھ پیا اور پیٹ بھر گیا. تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, یہ لائف سٹائل تھا صحابہ کا, یہ زندگی تھی صحابہ کرام کی. ایک طرف نبی پاک کا غریب صحابہ سے برتاؤ, یہ ہمارے جو امیر صاحبان بیٹھے ہیں ان کے لیے ہے, اور جو غریب صحابہ زندگی گزارتے تھے یہ انداز ہمارے غریب اسلامی بھائیوں کے لیے ہے کہ ہمیں صبر کے ساتھ, شکر کے ساتھ, اللہ کی رضا پر راضی رہ کر زندگی گزارنی ہے. اب آؤ آخر میں یہ بتا دوں کہ جو غریب بھی ہو, اللہ کی رضا پر راضی بھی رہے, اس کو ملنا کیا ہے. اللہ اللہ. اب سنو, ایمان تازہ ہو جائے گا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان سنو گے تو طبیعت خوش ہو جائے گی. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے غریب صحابہ کے لیے کیسے کیسے ارشادات فرمائے کہ آج بھی سنتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ یہ واقعی فائدے میں ہیں. حدیث قدسی ہے, اللہ فرماتا ہے جب میں اپنے بندوں میں سے کسی مومن بندے کو مصیبت میں مبتلا کروں, اے وہ اسلامی بھائیوں جو بیمار ہو, مصیبت میں ہو, پریشانی میں ہو, غور سے سنو. اللہ فرماتا ہے جب میں اپنے کسی مومن بندے کو مصیبت میں مبتلا کروں اور وہ اس مصیبت پر شکر ادا کرے تو اے فرشتوں اس کے لیے وہی اجر لکھا کرو جو تم اس کی تندرستی کی حالت میں لکھا کرتے تھے. جب وہ صحت مند تھا اور عبادت کرتا تھا, اب نہیں کر پا رہا تو اے فرشتوں اس کو وہی اجر عطا کر دینا. ایک اور جگہ حضرت سیدنا محدث ابن جوزی فرماتے ہیں محتاجی ایک مرض ہے, جو اس میں مبتلا ہوا, صبر کیا, اس کا اجر و ثواب پائے گا. اس لیے محتاج اور غریب لوگ جنہوں نے فقر و غربت پر صبر کیا ہوگا, امیروں سے 500 سال پہلے جنت میں جائیں گے. ہاں, امیروں کو دیکھ کے افسوس ہوتا ہے نا, ہم پیچھے رہ گئے. ارے اگر صبر کیا تو بہت آگے نکل جاؤ گے. غریب فائدے میں ہی ہے. ایک اور جگہ ایک روایت پڑھی میں نے کہ جن پر مصیبتیں آتی ہیں, پریشانیاں آتی ہیں, بیماریاں آتی ہیں, قیامت کے دن جب وہ لوگ جن کو مصیبتیں نہیں ملی ہوں گی نا, خوشحال رہے ہوں گے, جب وہ مصیبت والوں کو دیکھیں گے اور ان کا ثواب دیکھیں گے تو کہیں گے کاش ہمیں بھی دنیا میں مصیبتیں آتی, ہمیں بھی کینچیوں سے کاٹا جاتا, پرابلمز میں آتے ہم بھی, اتنا ثواب مصیبت والوں کے لیے. تو یہ پریشانیاں, یہ مصیبتیں دراصل ہمارے درجے کو بڑھانے آتی ہیں, ہمارے اللہ کی بارگاہ میں قریب کرنے آتی ہیں. مگر ہم غلطی کیا کرتے ہیں, ہم صبر نہیں کرتے, ہم شکر نہیں کرتے, ہم اللہ کی رضا پر راضی نہیں رہتے. تو آج ایک سچا پکا پیغام لے کر جانا ہے. مجھے جب بتایا واقعی مجھے بہت دکھ ہوا کہ یہاں کچھ نوجوان ایسا واقعات ہوئے پچھلے دنوں کہ وہ خودکشی کی طرف چلے گئے. مصیبت پریشانی زندگی کا حصہ ہے. کون ہے کائنات میں جو سب تمام معاملات میں خوش ہے؟ کوئی نہ کوئی پرابلم سب کے ساتھ لگی ہوئی ہے. یہ زندگی پریشانی کے ساتھ ہی گزرے گی, لیکن صبر کریں گے
تو انشاءاللہ پریشانی دور ہوگی۔ اللہ قرآن میں کیا فرماتا ہے؟ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والے صابروں کے ساتھ ہے۔ اب اگر اللہ تمہارے ساتھ ہو گیا تو پھر مشکل کیسے رہے گی؟ صبر کرو گے تو اللہ کا ساتھ ملے گا نا۔ تو جو جس پریشانی میں ہے صبر کرے، کسی پر ظلم نہ کرے۔ بعض اوقات پریشانی پتہ ہے کیوں آتی ہے؟ بعض اوقات انسان پر پریشانی اس لیے آ رہی ہوتی ہے، مصیبت اس لیے آ رہی ہوتی ہے، کام اس لیے سیدھے نہیں ہو رہے ہوتے کہ انسان دوسروں کو تکلیف پہنچا رہا ہوتا ہے، دوسروں کی ہائے لے رہا ہوتا ہے۔ کسی کو تکلیف پہنچا کر آپ کہیں کہ میں سکون سے رہوں، ایسا نہیں ہوگا۔ دوسروں کا بھلا چاہو گے اللہ تمہارا بھی بھلا کر دے گا، دوسروں کی خیر چاہو گے اللہ تمہاری بھی خیر کر دے گا۔ جو دوسروں کے بارے میں نیگیٹو سوچتا ہے نا، یار اس کا کوئی، اس کی بدنامی ہو جائے، اس کی کوئی ایپ پتہ چل جائے۔ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، کسی کے بارے میں پتہ چلا، کنفرم نہیں کریں گے، معلومات نہیں کریں گے، فوراً سب کو میسج چلا دو، لوگوں کو بتاؤ یہ بدنام ہو جائے۔ یاد رکھیں، آپ ساری دنیا کسی کو بدنام کرنے کی کوشش کرے نا، اللہ جس کے ساتھ ہے، اللہ نے جسے عزت دینی ہے اسے کوئی نہیں گرا سکتا۔ ہاں، ساری دنیا کسی کی عزت بڑھانے کی کوشش کرے اور رب نے ذلت اگر اس کے مقدر میں لکھی ہے اس نے ذلیل ہی ہونا ہے، لیکن جو لوگوں کے لیے نیگیٹو سوچتے ہیں نا ان کا بربادی ہو جاتی ہے۔ اب جیسے لوگوں پر جو ظلم کرتے ہیں، غریبوں کی ہائے لیتے ہیں، یتیموں کا مال کھا جاتے ہیں، بعض اوقات اپنے خاندان میں بہنوں کو حصہ نہیں دیتے، ورثے میں حصہ نہیں دیتے، تو یہ وہ کام ہیں جو بندہ دنیا میں جس کی سزا پاتا ہے آخرت میں تو پائے گا ہی پائے گا۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں، میں نے پہلے بھی اپنے کئی بیانات میں یہ واقعہ میں نے بیان کیا ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ کوتوال تھا، ٹیکس وصول کرنے والے جو ہوتے ہیں ہمارے یہاں جس کو پولیس والا بھی کہیں، حکومت کا بندہ کہیں، ہمارے پولیس والے بھائی کھڑے ناراض نہ ہوں، سب لوگ ایک جیسے نہیں ہوتے، میں صرف سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں، بہت سارے لوگ ایسے غلط کام کر جاتے ہیں۔ تو ایک بندہ تھا وہ مچھلی کے بازار میں گیا، فش مارکیٹ، اور وہاں جا کر اس نے مچھیرے کو کہا ذرا مچھلی دکھاؤ، بڑی فریش مچھلی تھی، اس سے مچھلی ہاتھ میں لی، کہا بہت اچھی ہے میں لے جا رہا ہوں۔ اس نے کہا بھائی جان پیسے تو دے دیں، میں غریب آدمی ہوں، بڑی مشکل سے شکار کر کے آیا ہوں۔ بھائی ہم پیسے نہیں دیتے ہیں، ہم سے پیسے مانگ رہے ہو؟ یا بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جو غریبوں کو کہتے ہیں ہم سے کیسے بات کر رہے ہو، پتہ نہیں میں کون ہوں۔ دنیا میں کوئی بھی تمہیں مرتبہ مل گیا، کسی پر ظلم کرنے کی اجازت نہیں ملے گی۔ وہ اس مچھیرے سے مچھلی لی اور چلا گیا۔ اب مچھلی اتنی فریش تھی، آپ نے بھی دیکھا ہوگا بعض اوقات مچھلی اتنی تازہ ہوتی ہے کہ پھڑک رہی ہوتی ہے، وہ مچھلی پھڑک رہی تھی، پھڑکتے پھڑکتے اس مچھلی نے اس بندے کے انگوٹھے پر کاٹ لیا۔ اس کے لیے نارمل سی بات تھی، گھر گیا اپنی بیوی کو کہا ذرا مچھلی پکاؤ، بڑی زبردست فریش مچھلی لایا ہوں، یہ نہیں بتایا کہ حرام کی مچھلی لایا ہوں، چھین کے لایا ہوں۔ بیوی نے مچھلی پکانا شروع کی، مگر اس کے انگوٹھے میں درد ہونا شروع ہو گیا، انگوٹھا لال، تھوڑا تھوڑا کر کے بہت درد، شدید درد۔ برابر میں ایک ڈاکٹر رہتا تھا، اس کے گھر گیا، کیا ڈاکٹر صاحب دیکھیں انگوٹھے کو کیا ہو گیا، بہت تکلیف ہو رہی ہے۔ ڈاکٹر نے چیک اپ کیا، کہا بھائی اس میں تو زہر پھیل گیا ہے، کیا ہوا ہے جلدی بتاؤ، اور ابھی ابھی فیصلہ کرو، یہ انگوٹھا کاٹ لو ورنہ یہ پورے ہاتھ میں پھیل جائے گا۔ کہا ڈاکٹر صاحب کوئی اور طریقہ بتائیں، انگوٹھا کیسے کٹواؤں؟ کہا اور کوئی طریقہ نہیں ہے، فوراً فیصلہ کرو۔ سوچنے لگا اگر دیر کر دی تو ہاتھ ہی نہ کٹ جائے، کہا ٹھیک ہے انگوٹھا کاٹ لیں۔ انگوٹھا کٹوایا، پٹی بندھوائی، گھر آیا۔ اب موڈ بھی آف ہو گیا تھا، مچھلی کا ذہن کہاں سے بنتا۔ جا کر جیسے ہی گھر میں بیٹھا تو اب اس ہاتھ میں درد شروع ہو گیا، ایک ایک کر کے یہ ہاتھ بھی لال ہونا شروع ہوا، سوجنا شروع ہوا۔ پھر گھبرایا ڈاکٹر کے پاس، ڈاکٹر صاحب یہ کیا ہو گیا، آپ نے کہا انگوٹھا کٹواؤ، انگوٹھا کٹوا دیا تو ہاتھ بھی لال ہو گیا، اس میں بھی درد۔ ڈاکٹر کہتا ہے میری سائنس جو ہے، میری عقل کام نہیں کر رہی، تمہارے اس ہاتھ میں بھی زہر پھیل گیا ہے، ابھی ابھی فیصلہ کرو، یہ ہاتھ کٹوا لو ورنہ یہ پورے اوپر والے ہاتھ میں بھی، بازو میں بھی چلا جائے گا۔ مرتا کیا نہ کرتا، یہ ہاتھ بھی کٹوایا۔ پھر گھر آیا، سونے لگا۔ اب جب سویا تو پورے بازو میں درد شروع ہو گیا، بڑا پریشان، یہ کیا ہو رہا ہے۔ اب اس کا دوست ایک تھا جو دیکھ رہا تھا اس کو نا، کہتا یار ایک بات بتاؤ، کوئی نیا واقعہ ہوا ہے کیا آج تم نے کوئی حرکت تو نہیں کی؟ کہتا ہاں یار ایک مچھیرے سے مچھلی لے کر آیا ہوں، وہ روتا رہ گیا، میں نے اس کے پیسے نہیں دیے، ظلم کیا میں نے اس پر، لے کر آ گیا۔ وہ دوست بڑا عقل مند تھا، کہتا جلدی چل اس مچھیرے کو ڈھونڈ کے معافی مانگ لے ورنہ ایک ایک کر کے پورا جسم کٹ جائے گا۔ راتوں رات گاؤں میں اس مچھیرے کو ڈھونڈا، اس کے دروازے پر پہنچے، دروازہ کھٹکھٹایا، وہ غریب مچھیرا باہر آیا،
وہ دوست کہتا ہے بھائی یہ بندے کو پہچانتے ہو؟ کہا یہ وہی ہے جو صبح میری مچھلی چھین کر گیا تھا۔ کہا اس کا حال تو دیکھو، انگوٹھا بھی کٹ گیا، ہاتھ بھی کٹ گیا، بازو بھی سوجا ہوا ہے، اللہ کے لیے اس کو معاف کر دو۔ غریب کا دل بہت بڑا ہوتا ہے، کہتا ہے جا میں نے تجھے معاف کیا۔ اب وہ دوست بڑا عقل مند تھا نا، اس نے کہا ایک بات تو بتاؤ، جب یہ تم سے مچھلی چھین کر گیا تھا تم نے کچھ کہا تھا، کوئی دعا مانگی تھی؟ کہتا ہے ہاں جب یہ لے کر گیا نا مچھلی، میں نے بڑا پہلے اس کو کہا میرے پیسے دے دو، مہربانی کرو دے دو، یہ بڑا کرو فرمے تھا، بڑا طاقت کا اس کو زوم تھا، کہتا ہے جاؤ کچھ نہیں دوں گا، جو کر سکتے ہو کر لو۔ آج یہ جملہ بڑا مشہور ہے نا، میرا جو بگاڑ سکتے ہو بگاڑ دو، جس سے کہنا ہے کہہ دو، میں نہیں مانوں گا تمہاری، میں نہیں دوں گا تمہاری زمین، میں نہیں دوں گا تیرے پیسے، کرنا ہے جو کر لو۔ وہ تمام لوگ یاد رکھیں، مظلوم تنہا نہیں ہوتا، اس کے ساتھ رب کی طاقت ہوتی ہے، اس کی التجا عرش پر پہنچتی ہے، اس کے آنسو عرش کو ہلا دیتے ہیں۔ وہ کہتا ہے جب یہ میری مچھلی لے کر گیا میں نے اللہ سے دعا کی، یا اللہ میں کمزور ہوں، تو طاقتور ہے، اب میرا بدلہ تو نے لینا ہے، میرے بچوں کا رزق لے کر گیا ہے مالک، اب تو نے اپنی قدرت کا نظارہ دکھانا ہے۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائی، یاد رکھنا کبھی زندگی میں کسی پر ظلم نہ کرنا۔ اللہ نے طاقت دے دی ہے نا، نرم ہو جاؤ، اس طاقت کو بھلائی کے لیے استعمال کرو نا۔ اللہ نے آپ کی آواز میں یہ طاقت دی ہے کہ آپ جس کو کہتے ہیں، جس دفتر میں جاتے ہیں آپ کے کام ہو جاتے ہیں، ارے آپ اس آواز سے غریبوں کے کام کرنا شروع کر دو نا۔ لیکن آج ہوتا یہ ہے کہ پیسے آ جائیں تو بندہ سمجھتا ہے میں ہی سب کچھ ہوں، پیری زمین پر نہیں رہتے، اقتدار مل جائے، حکومت مل جائے، عہدہ مل جائے، افسر بن جائیں تو لگتا ہے میں ہی سب کچھ ہوں۔ نہیں جناب، ظلم نہ کرنا، کسی پر کسی کا دل نہ دکھانا، کہیں ایسا نہ ہو بنا بنایا کام بگڑ جائے۔ ایسے لوگ ملتے ہیں کہتے ہیں میں بڑا خوشحال تھا، میری فیکٹری تھی، میرا کاروبار تھا، میری زمینیں تھیں، میرے بچے تھے، میری فیملی تھی، سب سیٹ تھا، پتہ نہیں کیا ہوا، ایک ایک کر کے سب برباد ہو گیا۔ چیک کرو کہیں کسی کی ہائے تو نہیں لے لی، کسی مظلوم کی بد دعا تو نہیں لگ گئی۔ بھلا کرتے جاؤ، دعائیں لیتے جاؤ، خدا کی قسم جس کے لیے لوگ ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے والے ہو نا، اس کے بگڑے کام سمجھ جاتے ہیں، اس کی مشکلیں حل ہو جاتی ہیں، کیونکہ لوگ دعائیں کر رہے ہیں۔ اللہ کے بندے اللہ سے عرض کرتے مولا اس کے کام بنا دے، یہ ہمارے کام بناتا ہے، جب جاتے ہماری مدد کرتا ہے، جب جاتے مسکرا کر ملتا ہے، جب جاتے ہماری خیر خواہی کرتا ہے، ہمیں عزت دیتا ہے۔ ایسے بنو کہ لوگ دعائیں دیں، ایسے نہ بنو کہ دل سے بد دعائیں مل رہی ہوں تمہیں۔ بندہ بعض اوقات سمجھتا ہے دیکھو میں کتنا طاقتور ہوں، منٹ نہیں لگتی، یاد رکھنا کوئی ٹائم نہیں لگتا، بندہ کس طرح تخت سے تختے پر جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو زوال نعمت سے بچائے۔ بس اللہ سے دعا کرتے رہو، یا اللہ جو بات بنی ہے وہ بنائی رکھنا، جو عزتیں دی ہیں مالک بچائی رکھنا، ہمارا کچھ نہیں سب تو نے دیا ہے۔ ہمیں اللہ عاجزی کا پیکر بنائے، انکساری کا پیکر بنائے۔ اللہ نے مال دیا ہے نا، دیتے رہنا، گن گن کر خرچ نہ کرو۔ کچھ لوگ کہتے ہیں یار زکوٰۃ دے دی بس بہت ہے، اب اگلے رمضان میں دیں گے۔ ارے اللہ نے جب تمہیں بغیر گنے دیا ہے، حدیث پاک کا مضمون ہے، اے ابن آدم گن گن کر خرچ نہ کرو، ورنہ وہ رب کریم بھی تمہیں گن گن کر عطا فرمائے گا۔ اللہ ہمیں بے حساب دے رہا ہے، ہمیں جتنا کھانا ہے جتنا پہننا ہے اس سے زیادہ دے رہا ہے، اور ہم بانٹتے وقت گنتے ہیں یار بس اتنا دوں گا بس اتنا دوں گا۔ ارے دیتے جاؤ، یہ جو بھی دے رہے ہیں نا، آپ غریبوں کو دے رہے ہیں، نیکی کے کام میں دے رہے ہیں، آپ دعوت اسلامی کو یا جو بھی دینی کام میں خرچ کر رہے ہیں، یہ جا نہیں رہا، یہ آپ کے آخرت کے اکاؤنٹ میں جمع ہو رہا ہے۔ بندہ کہتا ہے یار اپنے بچوں کے لیے، اپنی فیملی کے لیے چھوڑ کر جانا ہے۔ آپ کو پتہ ہے جب انسان کا انتقال ہوتا ہے نا تو گھر والے کیا کہتے ہیں، خاندان والے، مرحوم نے کیا چھوڑا ہے، مرحوم نے پیچھے کیا چھوڑا ہے، یہ گھر والے کہتے ہیں۔ اور انسان جب قبر میں جاتا ہے تو فرشتے پوچھتے ہیں مرحوم نے آگے کیا بھیجا ہے۔ اصل وہ ہے جو آگے بھیجنا ہے، اس کی فکر ہی نہیں ہے، پیچھے چھوڑنے کی فکر ہے۔ اللہ کے بندوں، مرنے کے بعد جو پیچھے چھوڑ کے جاؤ گے وہ آپ کا ہے ہی نہیں، وہ تو بچوں کا، فیملی کا ہو گیا۔ آپ کا کیا ہے جو آپ کے کام آئے گا؟ وہ یہ ہے کہ آپ نے آگے بھیج دیا، اچھے کام پہ خرچ کر کے اللہ کے گھر بنائیں۔ حدیث پاک کا مضمون ہے جو اللہ کے لیے مسجد بناتا ہے اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے۔ اے ڈیرہ مراد جمالی والوں، تم نے پاکستان میں گھر بنا لیا، اپنے وطن میں گھر بنا لیا، کیا جنت میں گھر بنایا؟
آؤ دعوت اسلامی کا ساتھ دو. سال کی 600 سے زیادہ مسجدیں دعوت اسلامی بنا رہی ہے. بلوچستان کے کئی علاقے اب بھی ایسے ہیں جہاں مسجدیں نہیں ہیں, جہاں مسجدوں کی ضرورت ہے. آؤ نا آگے بڑھ کر مسجد بنا دو, قیامت تک سجدے ہوتے رہیں گے, تمہیں قبر میں بھی نیکیاں ملتی رہیں گی. آگے بھیجنے کی فکر کرو. اب مجھے بتایا بڑی تعداد میں زمیندار ہیں, بدقسمتی سے نہ عشر دیتے ہیں, نہ عشر کے احکام پتہ ہیں. کون سا بیج لگے گا یہ پتہ ہے, اس سیزن میں کون سی فصل لگے گی, کون سا کیڑا لگ جائے گا, فوراً پتہ ہے کون سی دوائی لگانی ہے. بارش ہوگی تو کھیت میں کیا کرنا ہے, بارش نہیں ہو تو کھیت میں کیا کرنا ہے, سارے فارمولے پتہ ہیں. ایک کلاس, ایک جماعت نہیں پڑھی اسکول میں جا کر, مگر کسان ایسا, زمیندار ایسا کہ لوگ اس سے مشورہ لینے جاتے ہیں. اتنا ماسٹر بن گیا. کیوں؟ پیسے لگے ہوئے ہیں نا, آمدنی ہو رہی ہے. لیکن اتنی بڑی کھیتی باڑی کے اندر یہ سیکھا کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں عشر کتنا بنے گا, زمین کی کوئی زکوٰۃ بھی ہے کہ نہیں. اپنی مرضی سے 2-4 من جو ہے وہ اناج نکالا, غریب کسی رشتہ دار کو دے دیا, کہتے ہیں ہمارا عشر ہو گیا. نہیں جناب, اس کا حساب کرنا پڑے گا. عشر کہتے ہیں 10ویں حصے کو, 1/10. کسی کا 100 من اناج نکلے گا تو اس کا 10 من اسے شرعی فقیر کو راہ خدا میں دینا پڑے گا. اس کی الگ ڈیفینیشن ہے کہ اگر مشین لگا کر پانی آ رہا ہے, ٹیوب ویل سے پانی آ رہا ہے, تو پھر 100 میں سے 5% دینا پڑے گا, ورنہ 100 میں سے 10% دینا پڑے گا. لیکن کس کو یہ مسئلے پتہ ہیں؟ کون اس کو سیکھنے کے لیے تیار ہے؟ کون سی کھاد آئی ہے فوراً معلومات کرنے جاتے ہیں, کون سا بیج آیا ہے, کون سی نئی ٹیکنالوجی آ گئی ہے, ٹریکٹر کا کون سا پھل نیا لگنے لگا ہے, کون سا ٹریکٹر اچھا ہے, پانی کھینچنے کی مشین موٹر کون سی اچھی ہے, سب پتہ ہے. کبھی کسی عالم دین کے پاس گئے کہ حضرت 50 ایکڑ 25 ایکڑ 20 ایکڑ 100 ایکڑ زمین ہے, اس میں عشر کتنا بنے گا, اللہ نے کیا فرمایا ہے, میں مسلمان ہوں, میرے رب کا حکم کیا ہے, اس کو جاننے کے لیے کوئی فکر نہیں. کہیں یہ ساری اناج, کہیں یہ ساری زراعت, کہیں یہ ساری آمدنی ہمارے لیے سانپ اور بچھو نہ بن جائے قبر میں. تو اللہ کے بندو عشر دیں, مال کم نہیں ہوگا, آپ کی فصل میں اور برکت ہو جائے گی. تو نیت کریں کہ اپنی اپنی فصل کا عشر ادا کریں گے انشاءاللہ. اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے, آپ کو بھی نصیب فرمائے, آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا, میں تو جاتا مجھے سرکار نے جانے